بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر بعثناکم ہم نے اٹھایا تم کو، یہ دیکھ لیں بعثنا جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، کم ضمیر متصلہ، ہم نے تمہیں اٹھایا من بعد بعد میں اس کے کہ موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون۔ اب ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا نا کہ جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی کی کڑک سے مار دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کو دوبارہ سے اٹھایا ان کی موت کے بعد، یعنی کہ ان کے مرنے کے بعد۔ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو ختم کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے کہ قوم کے یہ جو لوگ ہیں یہ میری موجودگی میں مرے ہیں، تو میرے پر تو ان کے قتل کا جو ہے الزام عائد ہو جائے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ان سرداروں کو دوبارہ سے زندہ کر دیجئے تاکہ یہ لوگ آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں، یعنی ظاہر انہوں نے موت کو دیکھ لیا ہے، اب یہ انسان کے بچے بن جائیں گے، اور ایک تو ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ شکر ہے ہم دوبارہ سے زندہ ہو گئے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم الغمامہ تم پر بادلوں کا، یہ ایک اور واقعہ اس میں بتایا جا رہا ہے، بادلوں کا سایہ کیا ہم نے تم پر، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى اور سلوہ، کلو کھاؤ، یہ بھی فعل امر ہے، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، رزقنا جمع متکلم اور کم تم کو، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور واقعے کی طرف، ان کے ایک اور انعام کی طرف، بہت بڑا انعام ہے جو کہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو کہ یہ بستی عمالقہ میں داخل ہو جائیں اور آرام کی زندگی بسر کریں، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ادھر داخل نہ ہوئے کیونکہ وہاں سے یہ لوگ ڈر گئے، اور یہ لوگ داخل ہوئے وادی طیہ میں، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر 40 سال تک یہ دھکے کھاتے رہے، وہاں پہ رہے دھوپ گرمی میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو یہ جو ذللنا ہے نا، سایہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی دعا سے ان کے اوپر ایک بادلوں کا سایہ کر دیا جس سے کہ ان کو دھوپ سے یہ بچ گئے تھے۔ اور جب انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا تو ان کے لیے بہت بہترین کھانا جو ہے من و سلوہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کا میں نے کویسچن بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ جو من ہے یہ ایک دھنیے جیسی سفید دانے دار ایک چیز تھی جو شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے اور میٹھی رطوبت کی طرح کی چیز تھی، مطلب جیسے جل کی اور لیکوڈ تھک تھی، ایک پیسٹ ٹائپ۔ اور سلوہ جو ہے یہ ایک بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے یہ لوگ کھا لیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک بہترین یہ ان کے لیے ایک کھانا تھا۔ اصل میں یہاں پہ جو ریگستان میں تو یہ رہتے تھے، یہاں پہ بادلوں کا سایہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی خوراک جو تھی، یہ ایک انتہائی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی معجزہ اور رحمت الہی تھی۔ تو ان لوگوں کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اگر ان کو یہ ایسا کھانا نہ ملتا اور یہ بادلوں کا سایہ نہیں ملتا تو یہ تو سب کے سب ختم ہو جاتے۔ اس کے بعد بھی جب یہ لوگ انہوں نے جب بھی کبھی کوئی اللہ تعالیٰ سے نعمت کی جو ہے ڈیمانڈ کی تو ان کی ڈیمانڈ ہمیشہ پوری ہوئی، لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ انہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی، ہمیشہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگیاں نہیں گزاری، انہوں نے اس کو اپوز کیا ہمیشہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے، ہمارا اس کے پر کوئی جو ہے اثر نہیں ہوا۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے ان سے یہ کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، یہ بھی فعل امر ہے، هذه اس القریتی بستی میں، یعنی کہ اس وادی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا پھر تم کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تمہارا دل چاہے، راغدن آرام سے، فراغت کے ساتھ، وَأَدْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، وَقُولُوا اور یہ کہو، حِطَّةٌ حِطّہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے خاص ایک ورڈ ہے کہ ہمیں بخش دے، نغفر
ہم بخش دیں گے لکم تمہارے لیے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو تمہارے گناہوں کو وسنزید اور عنقریب ہم زیادہ عطا کریں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو محسنین کو ہم زیادہ عطا کریں گے۔ یہاں پر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ سید مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کون سی بستی ہے اس کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ یہ جو وادی ہے یہ بیت المقدس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا ممکن ہے کہ کوئی شہر نما کوئی شہر ہو، کوئی جزیرہ ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو داخلے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ اس میں کیسے داخل ہونا ہے، اس میں تم نے جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، کہاں گیا ہے، ہاں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، یعنی عاجزی کے ساتھ تم نے اس میں داخل ہونا ہے، لیکن اور الفاظ کیا ادا کرنے ہیں کہ حتتن اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، لیکن ان لوگوں نے مطلب اس قدر جو ہے نافرمانی کا مظاہرہ کیا کہ اس کو لفظ کو ہی چینج کر دیا اور ہنتتن کہتا ہے داخل ہوئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں گندم دی جائے، ہمیں گندم دے۔ تو کس قدر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک احکام کا حکم کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم حتتن کہتے ہوئے جاؤ گے کہ تم وہاں کے باشندوں کو تنگ نہیں کرو گے اور عفو و درگزر کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جاؤ گے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جاؤ گے تو ہم نغفر لکم تمہارے لیے بخشش دے دیں گے، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں پچھلے ان کو ہم معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ ادا کریں گے۔ احسان کرنے والے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر معافی کا اعلان کرتے ہوئے اس وادی میں داخل ہو جاؤ۔ فبدل الذین پس بدل ڈالا ان لوگوں نے ظلموا ظلم کیا قولاً بات کو غیر الذی اس کے سوائے جو قیل لہم ان کے لیے کہی گئی تھی، یا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ انہوں نے کیسے اس بات کو بدلا، حکم ربی کو، فرمان الہی کو بدلا اور اس کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ تو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر ایک آسمانی عذاب نازل کر دیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ وہ سزا تھی جس کو کہ ان کے اوپر طاعون کی بیماری کو نازل کیا گیا اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ طاعون کی بیماری میں سے یہاں پر ان کی مر گئے، اور بنی اسرائیل کی جو روش تھی نافرمانی کی یہ قائم رہی، اسی لیے ان کو مختلف سزائیں وقتاً فوقتاً دیتے اللہ تعالیٰ نے دیں۔ غیر الذی ان لوگوں کے علاوہ کہ جن کو یہ بات کہی گئی تھی، فانزلنا علی الذین تو پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزم عذاب من السماء آسمان کی طرف سے، بما اس کی وجہ سے کانوا یفسقون جو ان لوگوں نے نافرمانی کی، جو ان لوگوں نے گناہ کیا، اس کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ایک عذاب اتارا، ایک بیماری اتاری، ایک ان کے اوپر مصیبت اتاری جو کہ طاعون کی صورت میں تھی اور پھر وہ ہزاروں کی تعداد میں مر گئے۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی عذاب ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں، بلا وجہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، بلکہ یہ اس قوم کی اپنی بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، بلکہ یہ جو کرونا کی بیماری ہے، اس کے علاوہ بھی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے ملک پر یا ہماری تمام امت مسلمہ پر آ رہی ہیں، ان پر ہم کو سنبھل جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب جو ہے وہ ایک ہی کوڑے کی صورت میں برسے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ تو بنی اسرائیل اتنی اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی، لیکن یہ دیکھ لیں آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح سے عذاب جو ہیں وہ نازل کیے۔ اب یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یہ جو لی ہے نا یہ حرف جارہ ہے، کا مطلب ہے لیے فور، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اَدْرِب فَقُلْنَا اضْرِب اصل میں تو اَدْرِب مارو، یہ فعل امر ہے، بِعَصَاکَ ساتھ اپنے عصا کے، الحجرہ پتھر پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، فن فجرت تو پس پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، اسنتا اشرتا 12، یہ 10 اور 2 12، عیناً چشمے، قد علما تو پس تحقیق ہے جان لیا، کلو اناسن ہر ایک قبیلے نے یا ہر ایک گروہ نے، مشربہم اور اپنا جو پانی تھا یا اپنا جو چشمہ تھا اس کو پہچان لیا، پینے کی جگہ،
کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا اور نہ پھیلاؤ فساد، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، فاسد بن کر۔ یہ آخری آیت تھی ہماری آج کی۔ اس میں وہ والے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے تو وہاں ان کو پانی کی طلب محسوس ہوئی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے جو جاری ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک بے آب و گیا صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ پہلے انہیں کھانے کے لیے منّا و سلویٰ ملا، اور اب پانی کے لیے پینے کے لیے ان کو پانی بھی فراہم کر دیا گیا، اور اس طرح سے فراہم کیا گیا کہ وہ بہت لڑاکے تھے، آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو 12 قبیلے تھے، 12 گروہ تھے، 12 ہی چشمے ان کو جو تھے وہاں پر مل گئے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو چشمہ تھا وہ پہچان لیا اور اس میں پانی پینا شروع کر دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، لیکن اس زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچو۔ تو مودودی صاحب کے مطابق وہ چٹان آج بھی ادھر موجود ہے جہاں پر کہ 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹے تھے جس جگہ سے۔ تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے لرن کر لیں، مشکل الفاظ اور فعل امر وغیرہ جو گردانے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔